میرا آخری نبی من کتاب و حکمہ، کتاب حکمت کے ساتھ تشریف لے آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تم اپنی جماعت کے ساتھ ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کی ارواح نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ جب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ معاملہ ختم نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، میں اس پر گواہ ہو گیا۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہو گیا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب بھی اس بات پر گواہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی اگر میلاد کے لیے کوئی دلیل مانگے تو سوائے اس کے کہ اس کے عقل پر حیرت ہوگی، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں ہر پیر کو کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی ہم پر نازل فرمایا۔ اب سوچئے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد مناتے ہیں تو طرح طرح کے اعتراضات ہم پر وارد ہو جاتے ہیں، اور کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میلاد کا یہ طریقہ یہ 80 یا 90 سال ہوا کہ میلاد بند ہوا ہے، ورنہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور 1300 ہجری تک عرب کے اندر بھی میلاد منایا جاتا رہا ہے بڑے احتشام کے ساتھ۔ لیکن اب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد 1300 سال سے منایا جا رہا ہے۔ اگر آج کا اسلام ہوتا آپ بند کر دو تو ہم مان لیے ہوتے۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال سے اسلام کے اندر میلاد بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، درود بھی ہے، اور سلام بھی ہے، اور جلوس بھی ہے۔ جلوس بھی ہے۔ جلوس کا ثبوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ زمانے رسالت سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو طلع البدر علینا علینا ما دعا للہ دائی، بچیوں نے دف کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس بنا کر کے جلوس کی شکل میں آپ کا استقبال کیا۔ جلوس بھی ثابت ہے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر۔ بلا شبہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی، اور جو لوگ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ناآشنا ہیں، نہیں جانتے ان کی حالت کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گوبر کھا رہے ہیں اور پیشاب پی رہے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر کا بچہ اس کو طبعی نفرت ہے ان چیزوں سے کہ یہ ناپاک چیز ہے، لیکن اندازہ لگائیے آپ کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ پڑھنے لکھنے میں کھپا دیا، پوری لائبریری چاٹ گئے، وہ آج تک انہیں حلوے میں اور پیشاب میں اور پاخانہ میں فرق سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ملوا کر ان پہ ایمان
ہم جب لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے آپ سے ملاقات کروایا. سبحان اللہ. انسان اپنے آپ کو پہچان لیا. اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا. انسان خود اپنے آپ سے شناسا نہیں تھا. اپنے آپ کی معرفت انسان کو حاصل نہیں تھی. اور آج بھی جو لوگ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہیں، وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت کا تاج انسانوں کے سر پہ رکھ دیا ہے. لیکن زمانہ رسالت سے پہلے انسانوں کے حالات کیا تھے کہ ہر چیز کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو جاتا تھا. ہر چیز کے سامنے آدمی ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا تھا. ہر کیڑے مکوڑے کے سامنے انسان ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا تھا. سانپ بچھو کے سامنے انسان اس کو خدا سمجھ کر کے، اس کو اپنا معبود سمجھ کر کے اس کی پرستش کیا کرتا تھا. یہ تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے دنیا میں تشریف لا کر ہمیں تعلیم فرمائی کہ دنیا کی ساری مخلوقات یہ تمہارے لیے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں اور تم ان کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہو. بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اور یہ کون ہے؟ مبشرم برسول یاتی اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ تشریف لانے والے ہیں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جن کا نام احمد ہوگا وہ تشریف لانے والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے ایمان لے آتا ہے. ورنہ آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے دنیا سے یہودی اور عیسائی کہاں جمع ہو رہے تھے؟ مدینہ شریف میں. کس لیے جمع ہو رہے تھے؟ ان کی کتابوں میں اس بات کی بشارت تھی، اس بات کی اطلاع دی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات و صفات کو بتلایا گیا تھا. توریت، انجیل، زبور، تینوں کتابوں میں. ان کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، بلکہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتیوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان کرتے چلے آئے. یہ کہہ لیا جائے کہ سارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا. بلا شبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل سارے دنیا کی عیسائی اور یہودی میں تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کہاں جمع ہو رہے تھے؟ مدینہ شریف میں. کیوں جمع ہو رہے تھے؟ ان کے کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ آخری نبی یہیں تشریف لانے والے ہیں، وہ جگہ ایسی ہوگی، اس کا نام یہ ہوگا، اور وہاں کی آب و ہوا ایسی ہوگی. سارے دنیا کے عیسائی اور یہودی وہاں جمع ہو رہے تھے. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ بیعت رضوان اول اور دوم جو واقعہ ہوا وہ کیسے وجود میں آیا؟ چونکہ یہودی کا کاروبار کیا تھا؟ یہودی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور جو مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے سود پہ پیسہ لیا کرتے تھے. وہ لوگ انٹرسٹ لیتے تھے، غریب تھے، وہ پیسے والے ہو گئے. اب مدینہ کے لوگ جا کر پاؤں دبایا کرتے تھے. کس کا؟ یہودیوں کا. یہودی کہا کرتے تھے گھبراؤ نہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے میں ایمان لاؤں گا، اور جب ایمان لاؤں گا تو ساری دنیا پہ میری حکومت ہوگی. معلوم تھا اسلام کو غلبہ حاصل ہونے والا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. تو ساری دنیا کے یہودی جمع تھے. جب مدینے کے لوگ جاتے پاؤں دباتے تو لوگ انٹرسٹ میں پیسہ دیتے. ان کا خون چوس رہے تھے. یہودی کا آج بھی یہی کام ہے، انٹرسٹ لینا. تو مدینہ والے کو معلوم تھا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور حج زمانے جاہلیت سے کعبہ شریف کا حج ہوتا چلا آیا ہے. کچھ لوگ مدینہ سے حج کرنے گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لا چکے ہیں. دیکھیے کسے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے.
ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لایا، کلمہ پڑھ کر کے پھر واپس تشریف لائے اور اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا مکہ میں۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ مدینہ والوں کو معلوم تھا، اسی لیے ان لوگوں نے اسلام میں کیا پہلے اسلام لایا۔ لیکن یہودی چونکہ ایک ایسی بدذات قوم ہے جن کے اندر بغض و حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی تو بنی اسرائیلیوں میں سے آنی چاہیے، نبی تو یہودیوں میں سے آنی چاہیے، نبی تو آل یعقوب سے آنی چاہیے، بنی اسحاق سے آنی چاہیے، نبی آ کیسے گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آ گئے۔ اب ان کے دل میں قدورت پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا، یعنی ایمان لانی چاہیے تھی، ان کو کیا چاہیے تھا کہ ایمان لائے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری صفات ان کے کتابوں میں ذکر فرما دیا تھا، اسی لیے آپ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، ہر جگہ آل یعقوب کو اور بنی اسرائیل کو یاد دلائے گا کہ یاد کرو تمہارے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کن کن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نوازا ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمام دنیا والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فضیلت دی، سارے نبیوں کو تمہارے نسب سے بھیج کر کے۔ لیکن جب بغض اور حسد انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو کتنا نقصان ہوتا ہے انسان کا، ایمان سے پھر جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیں تو جگہ جگہ، بلکہ پورے سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کو جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا، میثاق لیا گیا تھا، عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی آخری نبی تشریف لائے تو ان پر ایمان لے آنا، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی داڑھی ایسی ہوگی، ان کے بال کا کلر ایسا ہوگا، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا قد اتنا ہوگا، سبحان اللہ، وہ فنا جگہ سے فنا جگہ ہجرت کرنے والے ہوں گے، کون لوگ ان کی اتباع کریں گے، کیسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ لیکن بغض اور حسد نے ایمان سے دور کر دیا انہیں، اور جو لوگ ان کا پاؤں دبایا کرتے تھے، جن کو غلام بنا کر ان لوگوں نے رکھا تھا، بے توفیق اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انہیں ایمان لانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ معزز سامعین کرام، بلا شبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات انتہائی معظم و محترم و محتشم، یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے دلوں میں کبھی خدشہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے خلجان لوگ پیدا کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ بدعت ہم سے ہو رہا ہے، کوئی نئی چیز ہم سے ہو رہی ہے؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بلا شبہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو واقعات نمودار ہوئے، جھنڈا لگانے سے لے کر کے ایک روشنی کے پھوٹنے کا سلسلہ جو چلا، حضرت آمنہ نے اس روشنی سے مکے سے حضرت عبداللہ کے گھر سے بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ آپ سوچے چراغا اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے موقع پر سب سے پہلے چراغا تو کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے ایندھن کو اگر جلا دیا جائے، ساری دنیا کے اگر روئی کو اگر بتی بنا دی جائے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں چراغا کیا جائے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں، انسان غلامیت کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، انسان غلام تھا، جانوروں جیسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، بازار سے کسی بھی انسان کو پکڑ کے قیدی بنا کر مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا، اور مشقت بھرے کام لیے جاتے تھے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ سے وابستہ ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا حضرت بلال کے ساتھ، حضرت یاسر کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ خصوصیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس زمانے میں،
کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو رواج تھا اپنے زمین کو بچانے کے لیے بیٹا اپنے ماں سے شادی کر لیا کرتا، یا تو اٹھا کر اسے جنگل کے حوالے کر دیا جاتا تھا جہاں جنگلی درندے جانور اسے چیڑ پھاڑ کر کھا لیا کرتے تھے، یا تو بھوک اور پیاس سے تڑپ کر وہ عورتیں مر جایا کرتی تھیں۔ یہ تو تب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتی تھی، لیکن بچپنے میں پیدا ہونے کے بعد کیسے ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے تھے یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ زندہ درگور کرنے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، اور آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو گھر رحمتوں سے بھر جاتا ہے، برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ انسان جو کھانے کے لیے محتاج ہوتا ہے، بیٹی کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جتنے بھی، یہ تو تھوڑا سا وقت ہم بیٹھتے ہیں، اگر پوری زندگی بھی کھپاتے تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنا خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور اس طرح کے محافل کا انعقاد ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے جلسوں سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس طرح کے محافل سے ہوتا ہے۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے جس سے عشق اور محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ اس زمانے میں جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عزت پر، آپ کی عصمت پر، آپ کی عفت پر کچھ کتے، کچھ بد دماغ لوگ، کچھ پاگل لوگ جب حملہ آور ہوں تو اس کے مقابلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مقابلہ کا صحیح طریقہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ روڈ پر چل کر کے جام لگا دیا جائے، گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے اور بسوں کو توڑ دیا جائے، روڈ کو برباد کر دیا جائے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو عام کیا جائے، کتابیں بانٹی جائیں، کافروں تک سیرتیں پہنچائی جائیں۔ اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو عام کیا جائے تاکہ غیر بھی پڑھ کر سبق حاصل کرے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے تم جیسا سوچتے ہو ویسا نہیں۔ آج آپ سوچیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازدواج کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، اگر پوچھ لیا جائے کہ وجہ کیا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، کوئی بتا سکتا ہے؟ معلوم نہیں ہے، لیکن پرکشش واقعات ہیں، ایسے معاملات ہیں کہ سن کر کے دل خوش ہو جائے گا کہ ضروری تھا آپ بھی کہنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارت کاری کیسے کی ہے؟ دنیا کو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے راستہ دکھلایا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ سفیر جو دو بادشاہوں کے خطوط ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اسے کیا کہا جاتا؟ سفیر۔ سفراؤں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ سفیروں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، آپ انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ مہمان ہوتے ہیں، ان کی خاطرداری ہونی چاہیے، ان کی تواضع ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دشمن ملک ہونے کے باوجود بھی ان کا سفارت خانہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں میں کہ آج بھی UN کا قانون پڑھ لیجئے اور نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سن لیجئے۔
ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. نبی تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنا آخری خطبہ دیا 1,25,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے. کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 1,25,000 صحابہ کرام موجود تھے. آخری خطبہ دیا اور اسی آخری خطبہ کو یو این او نے اپنے قانون میں شامل کیا ہے. جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر، لیکن وہی خطبہ یو این او کا قانون بنا ہوا ہے. اور میں کیا بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، کہ میں نے جو کہا ہے اسے لے کر پوری دنیا میں پہنچا دو، پھیلا دو. اب جب یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو صحابیوں پہ کیا اثر ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے نا. صحابیوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ تو 1,25,000 صحابہ کرام وہاں موجود تھے. کوئی اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیدل موجود ہیں، کوئی کھڑے ہوئے ہیں. 1,25,000 کا مجمع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، یہ ہماری بات پوری دنیا میں پھیلا دو. آپ جا کر تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں. آپ 15,000 صحابیوں کی مزارات مدینہ شریف مکہ شریف میں موجود ہے، اس سے زیادہ نہیں. باقی 1,10,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ آسمان پر چلے گئے یا زمین نے نگل لیا ان کو؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب یہ پیغام سنا تو جس صحابی کا رخ جس طرف تھا گھوڑے کو لے کر نکل پڑے. کوئی ہندوستان نکلا، کوئی چین نکلا، کوئی یورپ نکلا، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. تو ہماری بھی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ کلمہ لے کر کے ہم جگہ جگہ پہنچے، اللہ کے نبی کی تعلیمات لے کر پہنچے، دوستوں میں پہنچے. چائے پینے جاتے ہیں آپ، بہت سارے موجود ہوتے ہیں. آپ کی سیرت و کردار سے لوگ پہچانیں گے آپ کو، مسلمان کو، اس سے جج کرتے ہیں. یہ یورپ نہیں، یہ انڈیا ہے. یہاں لوگ کو دیکھ کر آپ کے مذہب کا پتہ لگاتے ہیں. یورپ کا معاملہ الگ ہے، وہاں پڑھ کر لوگ مذہب کو پہچانتے ہیں، یہاں دیکھ کر. تو ہمیں یہاں تبلیغ کا کام کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارے لباس سے، ہمارے وضاحت سے، ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے تجارت سے. تجارت کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، دغا بازی کرے. اگر ایسا کریں گے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے تجارت تو اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے. حدیث پاک ہے نا بخاری کی، علیکم بالتجارت، تم پر تجارت واجب ہے. کہیں اللہ کے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا علیکم بالامامۃ، تم پر امامت واجب ہے. امام تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو امام بنا دیا ہے. ہر مسلمان امام ہے. ہر مسلمان کو نماز پڑھانا آنی چاہیے، ہر مسلمان کو نماز پڑھنی چاہیے. یہ تو حالات زمانہ اور گردش زمانہ اور یہ ایسا وقت آیا کہ امام کو چننا پڑ رہا ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امام ہونے چاہیے. کیا آپ نے سنا ہے کہ امام ایک مقرر ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہے کہ مسجد میں ہونی چاہیے، جو وقت پہ نماز ہو، یہ ہو، ٹھیک ہے چلے گا. لیکن کم سے کم ہر مسلمان کو نماز پڑھانا آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت قرآن بھی آنی چاہیے. حدیث پاک، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی اسے معلوم ہونی چاہیے. ابھی میرا نیو کٹک پبلک اسکول ہے، ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، افسوس بھی ہوگا آپ کو اور سن کر سبق بھی حاصل کیجیے. آپ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے ہم بچوں کی چھٹی کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی نماز ہوگی مسجد میں تو چھٹی ہوگی. لڑکے نیچے نماز پڑھتے ہیں، لڑکیوں کو اوپر بھیج دیا ہے. 2 منزلہ مسجد ہے، وہ لائبریری بھی ہے. تو 2 کلاس کی ایک مسلم بچی، اس کی ایک بہن 9 کلاس میں پڑھتی ہے، اس نے اسکالرشپ بھی پایا تھا 50,000 روپئے اس بار ہمارے اسکول میں.
تو اس لڑکی کو نماز پڑھنے کے لیے اساتذہ نے بھیج دیا دوسرے منزل پر. اب اس کی ماں آتی ہے اسکول میں کہ ہماری بچی کو نماز پڑھنے کیوں بھیج دیا آپ نے؟ اللہ تو استادوں نے کہا، ٹیچروں نے کہا کہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ یہ نماز سیکھنے کی عمر ہے. سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، قعود کیسے کرنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے. وضو کیسے کرنا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے. اس میں پاکی ناپاکی کے زیادہ مسائل نہیں، یعنی اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انسان پاک کیسے ہوتا ہے، ناپاک کیسے ہوتا ہے. یعنی پاکی ناپاکی کا مسائل 1400 سال گزر جانے کے بعد ہی مسلمانوں کو معلوم ہے. اور نماز سے نفرت دیکھیے. عورت آئی ہے اسکول میں نقاب پہن کر، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم کو فون کیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں؟ کلیئر بات ہے، نماز سے منع کرنے کو ہمیں شک ہوگا. آپ کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے؟ نہیں ہم مسلمان ہیں. میں کہا مسلمان ہو کر نماز سے انکار؟ کلمہ پڑھ کر کے پھر سے آپ اپنی نکاح کا اعادہ بھی کرتے ہو. کلمہ پڑھو اور نکاح کا اعادہ بھی کرو. صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں جی رہے ہیں، اپنے آپ سے مسلمان کہہ رہے ہیں اور اسلامی لباس بھی پہن رہے ہیں. کہیں نہ کہیں پردہ تو سب کو کرنی چاہیے، لیکن نقاب یہ مسلم عورتوں کا لباس ہے. یعنی لباس اسلامی لیکن سوچ، فکر اور اعمال یہ سب منافقانہ ہے. اسی لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مردوں پر تو ہم کام کرتے ہی ہیں، عورتوں پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور عورتوں پہ کام بہت ضروری ہے. پونے گیا ہوا تھا، پونے میں تو ہمیشہ گھومتا ہی رہتا. پونے گیا ہوا تھا، وہاں عورتیں جماعت میں جاتی ہیں. ہم جماعت کا یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بیویوں کو باہر بھیج دیں. بہت سارے معاملے ایسے سننے میں آئے ہیں جس سے بہت حالات خراب بھی ہوتے ہیں. لیکن گھروں میں عورتوں کے تعلیم کا انتظام ہونی چاہیے، پردے کے ساتھ شریعت کی روشنی میں. جو پڑھی لکھی اردو پڑھنا جانتی ہے، ہندی پڑھنا جانتی ہے، یہ کتاب ہندی میں کسی بھی لینگویج، اسلام کسی بھی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں. امریکہ کا آدمی نیت کیسے کرتا ہے؟ نویت نصلی اللہ تعالیٰ نہیں، وہ تو انگلش میں نیت کرتا ہوگا نا. وہ انگلش میں نیت کرتا ہے. کسی بھی زبان میں آپ اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے اردو اور عربی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی پڑھیں گے تبھی آپ اسلام سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ساری کتابیں ہندی کے اندر موجود ہے، ساری کتابیں اردو کے اندر موجود ہے، انگلش کے اندر موجود ہے، فارسی کے اندر موجود ہے. اور سب سے بڑی چیز اگر نہیں آتا، جو زبان آپ کو آتی ہے گوگل ٹرانسلیٹر موجود ہے، اسکین کیجیے، آپ دیکھ لیجیے کیا اس کا ترجمہ ہے. اور کوئی چیز نہیں، بہت آسان کر دیا ہے. یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. صرف گمراہی سے ہمیں بچنا ہے کہ بہت ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں جو ہمارے سننے کے لائق نہیں ہوتی. علم ہونے کے بعد سن سکتے ہیں، ورنہ انسان بہت جلدی بھٹک جائے گا. بڑے بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے محافل سے اس طرح کے پیغامات کو عام کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس محافل کا، اس طرح کی محفلیں جو ہوتی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں انسان اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، اس پہ عمل کروا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سب عمل کر لیں، چند لوگ ہی اگر اس پہ عمل کر لیں تو ہمارا کہنا، ہمارا بیٹھنا، اس محفل کا انعقاد انشاءاللہ سب اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا اور یہ سب کامیاب ہو جائے گا. مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.